جب ہم میگا انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن جب ہم یہ فیکٹس دیکھتے ہیں غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے، جو دیہی غربت ہے وہ شہروں سے بھی کوئی 10-15-11% زیادہ ہے. یہ واٹ از گوئنگ آن؟ کیسے سمجھیں اس کو؟ یہ مالک دونوں جو بات کر رہے ہیں نا، عوام جو اپنی تکلیف کی اظہار کر رہے ہیں، اور جو بین الاقوامی قرضے کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں، IMF ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. دونوں سچ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں اپنے اپنے پہلو سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے وہ آپ کو اس بنیاد کے اوپر ریٹ نہیں کرتی کسی ملک کو کہ اس کے ملک کے عوام اچھے ہیں یا برے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک بات کے اوپر ریٹنگ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں اپنے قرضے واپس کرنے کی استطاعت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. اسی طریقے سے IMF آتا ہی صرف اس وقت ہے جب آپ بیرونی قرضے واپس کرنے کی اس میں نہیں رہتے پوزیشن میں، تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایز لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ، اور آپ کہتے ہیں خدا کا واسطہ کوئی قرضہ دو تاکہ ہم بیرونی قرضوں پہ ڈیفالٹ نہ کریں. فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھ گئے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے ملک جو ہے وہ بہتر ہو گیا. لیکن یہ بہتر ہوا کیسے؟ وہ جو غربت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ایک تو آپ کی معاشی ترقی نہیں ہو رہی. پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے پاکستان کی GDP کی گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم رہی ہے. آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم نہیں ہوئی. آمدنی لوگوں کی بڑھ نہیں رہی ہے. یہ جو آپ نے سروے کے رزلٹ بھی بتائے ہوں گے کہ 6 سال پہلے جہاں ایک گھر کی، ایک خاندان کی آمدنی ہوتی تھی، اس سے 12% کم ہے 6 سال گزرنے کے بعد. اس لیے آپ کو وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور ایک وجہ اس تکلیف کی یہ ہے جس بات پہ آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، آپ نے تمام کا تمام بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا ہے متوسط طبقے اور غریب عوام کے اوپر. پہلے 9 مہینے میں اس سال کے 1000 ارب روپے تو آپ نے صرف پیٹرولیم لیوی کے اوپر اکٹھا کر لیا. آپ کو پتا ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس اس سال جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ 2 سال پہلے سے 3 گنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے عوام پر بوجھ ڈالا، ادھر سے جو پیسہ آپ نے ملا اس سے ذریعے آپ نے ریزروز بلڈ کیے، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالر بائنگ کر کے ریزروز بڑھا رہی ہے. تو بیرونی جو قرضہ آپ کو دے رہا ہے وہ خوش ہے آپ سے، اور جس کو آپ نچوڑ رہے ہیں، جس کی آپ زندگی خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہے تکلیف میں. تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے 11 ارب کے جہاز لینے ہیں تو پھر پیسے تو کہیں سے اکٹھے کرنے ہیں نا اسد؟ وہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے نا جی. دیکھیں وہ اپنی ترجیحات کے مطابق بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. ان کو اپنے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں، اس لیے انہوں نے بیرونی جو قرضے دینے والی ایجنسیاں ہیں ان کو خوش رکھنا ہے. انہوں نے اس بیوروکریسی جس کے ذریعے ایک حکومت کرنی ہے، جس حکومت پہ کوئی سارا پاکستان مانتا ہی نہیں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے وہاں پہ ہونے کا، وہ پورا الیکشن بھی انہوں نے مینج کرنا ہے، اس کے رزلٹ کا کبھی مینجمنٹ کرنی ہے، تو ان کو بھی خوش رکھنا نہیں یار. تو بیچاروں کو، ان کو بھی تو اپنا حصہ ملنے دو نا. یعنی ایک چیز تو بتائیں، ایک چیز پہ بڑی کم بات ہوتی ہے، میں ایک بڑا الارمنگ فگر ہے کہ 32.7% پہ جم کر گیا ہے جو انکم کا انیکوالٹی ہے. یعنی کہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. میں اس پہ IMF اور ورلڈ بینک کی 2 رپورٹس پڑھ رہا تھا پچھلے 2 دن میں، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ بڑا بیڑا غرق کر دیتا ہے لانگ ٹرم اکنامک گروتھ کا، کیونکہ جو سب سے غریب لوگ ہیں وہ اپنی انکم کا بہت بڑا حصہ صرف بنیادی ضروریات پہ خرچتے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن پہ خرچ سکتے ہیں، نہ صحت پہ. تو لانگ ٹرم آپ کی پروڈکشن ختم ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ختم ہوتی ہے. تو یہ جو اکانومی میں بہتری نظر آ رہی ہے، کیا یہ وہ فگرز کی وجہ سے ہے جو امیر ترین طبقہ زیادہ کما رہا ہے اور غریب طبقہ مارا جا رہا ہے؟ مالک میں پھر آپ سے کہوں گا نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معیشت کے اندر بہتری کن اہداف کے اندر؟ اس وقت پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی شرح اس سال جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی تاریخ کی کم سے کم پچھلے 4 سے 5 دہائی کی سب سے کم شرح ہے. یعنی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے معیشت کے اندر. جو بیرونی سرمایہ کاری ہونی ہے پاکستان میں وہ 2 سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی آدھی رہ گئی ہے، اور آج سے 20 سال پہلے جتنی ہوتی تھی اس سے کم ہے اس وقت بیرونی سرمایہ کاری. اس وقت آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اس سے کم ہے جو 4 سال پہلے ہوتی تھی. تو بھائی سٹاک مارکیٹ بالکل ضرور اوپر گئی ہے. تو امیر لوگ جو ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو چند ہزار خاندان ہیں،
ان کی دولت میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے، اس میں وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کا عوام ہے، جو پاکستان کا متوسط طبقہ ہے، جو پاکستان کا غریب ہے، اس کی آمدنی گر رہی ہے، مہنگائی کا بوجھ اس سے برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں حقیقت ہے، وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ دونوں جھوٹ نہیں ہے، دونوں غلط آپ کے خیال میں کیا 2-3 بڑی غلطیاں کیا ہو رہی ہیں گورنمنٹ کہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے کس وجہ سے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا 2-3 چیزیں بڑی چیزیں جن کے اوپر جو نہیں کیا جا رہا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اور پچھلے 2 سال زراعت کی تباہی ہو کے رہ گئی ہے، فصلیں جو ہیں ان کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے، اور جو قیمت ملتی تھی وہ قیمت بھی نہیں ملتی، جو گندم کے اندر ہو گیا ہے، آئی ایم شور آپ نے بھی اپنے پروگرام وغیرہ کے اندر کور کیا ہوگا، پر خرچے اڑا کے رکھ دیے بیچارے زمیندار کے، جب وہ آدھے سے زیادہ پاکستان براہ راست ہوتا ہے نا منفی طور پہ اثر انداز، اس کا پورا جو باقی معیشت ہے اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے، آپ کی موٹر سائیکلیں بھی پھر جو ہے اس کے خریداری پہ بھی اثر آتا ہے، ہر چیز کا اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی جو غلطی ہے، جو زراعت کو جس طریقے سے کچل دیا گیا ہے اور کسان کو کچل دیا گیا ہے، پہلی غلطی تو میں یہ بولوں گا۔ دوسرا، دیکھیں جب تک آپ کی بیرونی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی، تو آپ اس قرض کے دلدل سے، اس بیرونی قرض کے دلدل سے نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس میں 2-3 کام تو ہوئے ہیں نا، اس میں نہیں، اب یہ دیکھیں اس میں 2-3 کام تو ہوئے ہیں نا، ایکسپورٹ فنانسنگ کے اوپر شرح 4% پہ لائے گئے ہیں، انرجی کے لیے ریلیف دیا گیا ہے انڈسٹریز وغیرہ کو، تو اس پہ کام تو ہوا ہے۔ یہ کام، پہلی بات تو یہ جو آپ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں یہ پچھلے چند مہینے پہلے کی بات ہے، اب تو پچھلے جو 4 سال سے تباہی آئی ہے اس کا آپ نتیجہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو شرح سود پاکستان میں عمومی طور پہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو ہمیشہ اس سے کم سبسیڈائز انٹرسٹ ریٹ پہ ملتی تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں کی ہے انہوں نے۔ اسی طریقے سے جو آپ بجلی کی قیمت کا بڑھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی جو 24 اور 25 روپے کی ملتی تھی، جس کو آپ 60 روپے پہ لے گئے، اس 60 روپے سے آپ 56 روپے پہ لے ہیں، بھائی وہ ابھی بھی 2 گنا زیادہ ہے اس سے جہاں پہ آج سے 3 سال پہلے تھی۔ سو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں پروف آف دا ایٹنگ از ان دا آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ، آپ ریزلٹس دیکھ لیں نا، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، 4 سال پہلے سے کم ہے۔ تیسری جو بڑی چیز ہے کہ جب اتنے مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، آپ نے گندم کی میں مثال دے دوں، اگر آپ کو چینج کرنی تھی فارمر کا، جس وقت کووڈ آیا آپ کو انڈسٹری بند کرنی پڑی نا، آپ کو کاروبار بند کرنا پڑا، لوگوں کی جان بچانی تھی، لیکن آپ کو احساس تھا کہ اس سے غریب کے اوپر، متوسط طبقے کے اوپر کتنا منفی اثر ہوگا۔ آپ نے کوئی 350-400 ارب روپے جو ہے کیش ڈسٹریبیوشن کی، آپ نے اسٹیٹ بینک کے تھرو لینڈنگ کرائی انٹرسٹ فری اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کے لیے۔ کوئی طریقہ آپ نکالتے ہیں کہ جو غریب ترین ہے، جو سب سے زیادہ جس کے اوپر منفی اثر ہوگا اس صورتحال کا، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے مل کے وہ آپ نے نتیجہ دیکھا کہ اتنی خطرناک حد تک جو ہے وہ غربت میں اضافہ اور امیر اور غریب کے درمیان ایک خطرناک اضافہ۔ تو اگر آج بھی پالیسی میجرز انیشیٹ کی جائیں تو اس کا مطلب اگلا سال 2 سال تو ابھی بھی پھر بہت سخت ہوں گے عام لوگوں کے لیے اور معیشت کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا جی، دیکھیں ابھی مالک بات کی جا رہی ہے، بڑے خوشی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سال ہماری معیشت جو ہے وہ 3.5% گرو کرے گی۔ 3.5% کیا چیز ہوتی ہے؟ چلے میں تحریک انصاف کی حکومت کے آخری 2 سالوں کو بتا دوں، اوسط رفتار معیشت کے بڑھنے کی 6% تھی آخری 2 سال، وہاں سے ہماری 1.8% رہی۔ لیکن آپ کی معیشت کو تو وہ کہتے ہیں کہ کنزمپشن ڈریون تھی، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بوم اینڈ بس سائیکل کیا، اس پہ بھی بڑی بحث، وہ بڑی لمبی بحث علیحدہ ہے کہ آپ کی وہ ایک لمبی بحث ہے۔ نتیجہ بھائی یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس سے ایک خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا غربت کے اندر، اس سے ایک خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا امیر اور غریب کے اندر۔ سو جو بھی ہوگا وہ اس میں ٹائم لگے گا، لیکن جو سب سے تیز چیز، جو سب سے زیادہ آپ کو جلدی ریٹرن دے سکتی ہے، وہ پھر میں وہی کہوں گا زراعت ہے۔ زراعت تو اگلی فصل کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ٹھیک پالیسیاں لائیں، کسان کو ٹھیک طریقے سے سپورٹ کریں، تو سب سے تیزی سے جو بہتری آ سکتی ہے وہ زراعت کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم ایشو تو بہت سارے ہیں۔ اچھا، ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن، آپ پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے لیکن آپ بڑا عام کہتے ہیں میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کون سی والی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں؟ علیمہ خان پی ٹی آئی، بشرا خان پی ٹی آئی، دوسرا جو گنڈا پور پی ٹی آئی،
کہ جنید اکبر پی ٹی آئی، کون سی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی ہیں آپ کی؟ اچھا، پہلی بات تو میری صرف ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، میری 100% ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. دیکھیں وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے جو اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے، مالک میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں یہ ہو نہیں گیا، یہ کیا گیا ہے. وہ کیا منو بھائی نے کہا تھا، ہو نہیں جانا ہے کرنا پہنتا ہے، تو کیا گیا ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ. ایک مشکل حالات کے آپ کو نتائج نظر آ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کون سی؟ بھائی تحریک انصاف صرف ایک ہی ہے، تحریک انصاف عمران خان ہے، باقی سارے جو ہے ہیر پھیر ہے.